الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. أما بعد، يقول الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ 255 نمبر کی آیت ہے اور اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں کیونکہ اس آیت کے اندر کرسی کا لفظ آیا ہوا ہے، اور میرے اپنے علم میں کرسی کا لفظ قرآن میں 2 جگہ آیا ہوا ہے، ایک یہاں اور دوسرے داؤد علیہ السلام کے واقعے میں. یہ 2 جگہ لفظ کرسی قرآن میں آیا ہوا ہے. یہ جو آیت ہے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. عام طور سے جب کوئی اہم چیز ذکر کی جاتی ہے کسی آیت کے اندر تو اس کو کیا ہے، اسی اہم چیز کے نام سے اس آیت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. جیسے یہاں پر آیت الکرسی ہے، آگے ایک آیت آئے گی جس کو آیت الربا کہیں گے جس میں سود کا بیان ہے. اسی طریقے سے ایک آیت آئے گی جس کو آیت الدین کہتے ہیں جس میں قرض لینے اور دینے کا بیان ہے. تو یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت ہے، یعنی سب سے اعظم اہمیت والی، مقام والی، مرتبے والی آیت ہے. سب سے لمبی آیت نہیں، سب سے عظمت والی، مقام والی، مرتبے والی آیت آیت الکرسی ہے. وگرنہ سب سے لمبی آیت آیت الدین ہے جو اسی سورہ میں آگے آ رہی ہے، 282 282 نمبر کی، پوری ایک صفحے کی آیت ہے، پوری ایک صفحے کی آیت، اور یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے. تو سب سے لمبی آیت آیت الدین ہے اور سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے. یہ جو آیت الکرسی ہے آپ اس میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے خزانہ رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ خزانہ اللہ نے رکھا ہے. توحید کے موضوع پر سب سے زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل سے گفتگو کرنے والی آیت آیت الکرسی ہے. اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے 5 عظیم نام ذکر کیے گئے. کتنے عظیم نام؟ 5 عظیم نام. نمبر 1 اللہ، نمبر 2 الحی، نمبر 3 القیوم، نمبر 4 العلی، نمبر 5 العظیم. یہ 5 اہم نام اللہ کے اس ایک آیت کے اندر کیا ہے، ذکر کیے گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا نام صراحت کے ساتھ اور ضمیر کے ساتھ 18 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے اس سورہ کی اس آیت کے اندر. یعنی اللہ کا ذکر 5 جگہوں پر تو صاف ناموں کے ساتھ اور باقی جگہ پر ضمیر کے ساتھ. ضمیر سمجھتے ہیں آپ؟ پریپوزیشن وغیرہ کچھ بولتے ہیں کیا؟ جیسے ہی وغیرہ ہے نا، یہ کیا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو اس طریقے سے یہ ضمیر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 18 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ آیت الکرسی کے اندر جو کلمات ہے، کلمہ وہ 50 کلمات ہیں، 50 کلمات ہے اس ایک آیت کے اندر. اور حروف کی جو تعداد ہے 180 ہے، 180 حروف ہے آیت الکرسی کے اندر. حرف سمجھتے ہیں؟ با، تا، سا، اس طریقے سے ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے. تو کتنے حرف ہیں؟ 180 حرف ہیں اس آیت کے اندر. اور تلاوت کے اعتبار سے کم جو اجر ملے گا وہ 1800، کتنا؟ 1800 1800 نیکیاں اجر اس شخص کو ملے گا جو آیت الکرسی پڑھے گا. یہ کم سے کم اجر ہے. اس سورہ کے اندر، اس آیت کے اندر 10 عظیم جملے ہیں، سینٹنس ہیں، اور وہ 10 کے 10 کیا ہے؟
خبر ہے، 10 کی 10 کیا ہے؟ خبر ہے، یعنی پریڈیکیٹ ہے، سبجیکٹ ایک ہے، جیسے اللہ لا الہ الا ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ایک یعنی اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، زمین و آسمان کی ساری بادشاہت اسی کی ہے، کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کرے؟ تو اس طریقے سے سبجیکٹ ایک ہے اور پریڈیکیٹ کتنی ہے؟ 10 ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ یہ کہیں کہ دعویٰ ایک ہے اور دلائل 11 یا 12 ہے، اور انشاءاللہ وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آئیں گے بھی، کہ دعویٰ ایک ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اب اس پر جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ الحی، کیونکہ وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں پہلے نہیں تھے، بعد میں ہوئے اور بعد میں پھر نہیں رہیں گے، تو یہ ایک دلیل ہو گئی۔ القیوم یہ دوسری دلیل ہو گئی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم یہ تیسری دلیل ہو گئی، اس طریقے سے چوتھی۔ تو دعویٰ ایک ہے اور دلائل 11 سے 12 ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی 10 جملے ہیں، الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ سارے کے سارے جملے، سنٹنس خود اپنے آپ میں ایک سمندر ہے، یعنی جو 10 سنٹنس ہے، جو 10 جملے ہیں، جیسے لہو ما فی السماوات وما فی الارض ایک جملہ ہو گیا، ایک سنٹنس ہو گیا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یہ دوسرا جملہ ہو گیا، ہاں، اور اسی طریقے سے وسع کرسیہ السماوات والارض یہ تیسرا۔ اس طریقے سے جو 10 جملے اور سنٹنس ہیں، ہر جملہ اور سنٹنس اپنے اندر کیا ہے؟ ایک سمندر رکھتا ہے، کیا ہے؟ سمندر رکھتا ہے۔ اسی لیے یہ جو آیت ہے یہ قرآن کی سب سے زیادہ عظیم آیت ہے، سب سے زیادہ عظیم آیت ہے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ابی بن کعب ہے، جن کا نام کیا ہے؟ ابی بن کعب، یہ صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کے بڑے عالم مانے جاتے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ان کا مقام اور مرتبہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری اور مسلم دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی بن کعب سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اتدری ای آیت من کتاب اللہ اعظم، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی، عظمت والی، شان والی، مقام والی، مرتبے والی آیت یا امپورٹنس آیت کون سی ہے؟ کس سے پوچھا آپ نے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو من باب الادب اور احترام انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کو رسول زیادہ جانتے، کیونکہ جب آپ سے زیادہ علم والا ہو تو عادت بنائیے خاموش رہنے کی، ایسا نہ ہو کہ آپ سے بڑا ہو اور آپ بات کرنا شروع کر دیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ ورسولہ عالم۔ دوبارہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کیا آپ جانتے ہو ابی بن کعب کہ کون سی آیت تمہارے پاس اللہ کی سب سے عظیم آیت ہے قرآن میں؟ تو اب انہوں نے جواب دیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضرب فی صدری، کہتے ہیں پیارے رسول نے محبت سے میرے سینے پہ تھپکی دی، جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، اور کہا یا ابا المنذر، یا ابا المنذر، علم تمہیں کیا ہو، یہ علم تمہیں مبارک ہو، یہ علم تمہیں کیا ہے؟ مبارک ہو کہ تم قرآن کی سب سے عظیم آیت کے بارے میں کیا ہے؟ علم رکھ رہے ہو، تمہارے پاس اس کی معلومات ہے۔ تو یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو قرآن کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ آپ ابی ابن کعب کو قرآن پڑھ کر کے سنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ ابی ابن کعب کو قرآن پڑھ کے سنائیں۔ اللہ کے پیغمبر ابی ابن کعب کے پاس گئے اور کہا ان اللہ امرنی ان اقرئ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم پر قرآن پڑھوں، یعنی تعلیماً، سکھانے کے لیے، نہ کہ سیکھنے کے لیے، کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر کے سناؤں، تم پر قرآن پڑھوں۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سمانی لک، اے اللہ کے پیغمبر کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کے، مینشن کر کے کہا کہ ابی ابن کعب کو آپ قرآن پڑھ کے سنائیں؟ اللہ سمانی لک، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ بے شمار اللہ کی مخلوقات، ان مخلوقات میں کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ قال نعم، تو اللہ کے پیغمبر نے کہا ہاں۔ پھر اور مزید جو ہے تحقیق اور شوق کے لیے کہا کہ وقد ذکرت عند رب العالمین، یہ جو سارے جہان کا پالن ہار ہے، کیا اس کے پاس میرا نام ذکر کیا گیا ہے؟ جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، ابی ابن کعب جیسے مخلوق کا نام اس کے سامنے ذکر کیا گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، تو مارے خوشی کے ان کی آنکھوں سے کیا ہے؟ آنسو نکل گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عظیم آیت کے بارے میں ان کو بتایا نہیں تھا، لیکن قرآن سے شوق، اس میں تحقیق، اس کو سمجھنے کی بنیاد پر انہوں نے خود سے یہ جان لیا کہ یہ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جو واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفہ کے مہاجرین کے پاس گئے، صفہ کے مہاجرین کے پاس گئے جن کا ذکر پچھلے ہفتے میں ہوا بھی تھا۔ تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو آیت فی القرآن اعظم، قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ دیکھیے پوچھے گا وہ جو پڑھے گا۔ اب آپ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی عالم سے جا کے پوچھے کہ کون سی سورہ سب سے عظیم ہے، کون سی آیت سب سے عظیم ہے، کیونکہ ظاہر ہے پورا قرآن تو برکت والا، لیکن ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کون سا اعمال بہت بہتر ہے؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو پڑھتے، پڑھاتے، سیکھتے اور سکھاتے رہتے ہیں۔ تو صفہ کے ایک مہاجر صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کی کئی فضیلت قرآن اور حدیث میں ذکر کی گئی ہے۔ چند فضائل ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اور بات انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں مکمل کی جائے گی۔ سب سے اہم اور بڑی فضیلت جو ذکر کی گئی ہے اس سورہ کی، ابھی آپ کے سامنے کی قرآن کی سب سے عظیم آیت، اس کے علاوہ ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے اس آیت کے اندر کئی اہم اور بنیادی چیزیں موجود ہیں۔ بخاری اور حدیث کی دیگر کتابوں میں کئی صحابہ سے روایت مروی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ الفطر کا جو مال آیا ہوا تھا اس کی حفاظت کے لیے ذمہ داری دی تھی کہ یہ زکوٰۃ الفطر کے مال کی حفاظت کرو۔ تو جب وہ حفاظت کر رہے تھے تو ایک آدمی آیا اور مال کو چرا کر کے جانے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے کہا دیکھو میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے جانے دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آیا اور انہوں نے اس کو جانے دیا، چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا اس آدمی کے بارے میں تمہارے پاس کوئی آیا ہوا تھا؟ تو کہا پورا واقعہ بیان کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ آئے گا، دوبارہ پھر آئے گا، دوبارہ آیا، پھر وہی بات کہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر رحم آیا اور چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر وہ آئے گا، پھر وہ تیسری مرتبہ آیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج تمہیں چھوڑوں گا نہیں، آج اللہ کے پیغمبر کے پاس لے کر کے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھ کو چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھاتا ہوں، ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کو کہہ لو گے تو اس سے محفوظ ہو جاؤ گے، کوئی تمہارے مال وغیرہ پر قبضہ
نہیں کر پائے گا. کیا بتایا اس نے کہا اذا اویت الی فراشک، جب تم بستر پر آؤ فقرا آیت الکرسی من اولها حتی تختم الآیہ، شروع سے لے کے آخر تک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر العلی العظیم تک پڑھ لو. اور پھر اس کے بعد کہا لن یزال علیک من اللہ حافظ، مستقل اور برابر جب تم یہ آیت پڑھ لو گے اسی وقت سے اللہ کی طرف سے ایک باڈی گارڈ فرشتہ تمہارے لیے آ جائے گا، تمہاری حفاظت کرتا رہے گا. وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، اور کوئی شیطان تم سے قریب نہیں ہو پائے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے. اب صحابہ حدیث سے بہرا وہ بتایا اور چلا گیا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صبح میں پہنچے، پورا واقعہ بیان کیا تو کہا اللہ کے پیغمبر نے اس نے تم سے صحیح بات بیان کی ہے، سچی بات بیان کی ہے، وہ کذوب، حالانکہ وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. پھر اس کے بعد پوچھا اللہ کے پیغمبر نے کہ تعلم من تخاطب منذ ثلاث لیال، اے ابو ہریرہ تم کو معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تم کس سے بات کر رہے تھے؟ تو کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا ذاک شیطان، وہ کیا تھا؟ شیطان تھا. لیکن 3 دنوں سے گفتگو بات چیت ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں ہو سکا، وہ انسانی شکل و صورت میں آ رہا تھا. تو کہا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شیطان ہے. تو گویا کہ اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھ کے سوئے تو شیطان سے صبح تک محفوظ رہے گا، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کی حفاظت کیا ہے؟ ہوتی رہے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی فرض نماز کے بعد اسے پڑھتا ہے تو اس کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ روایت انشاءاللہ حسن درجے کو سنن النسائی، امام نسائی کی جو الکبریٰ ہے، سنن الکبریٰ 9928 میں اور طبرانی میں، اور اسی طریقے سے دوسری کتابوں میں ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی، لم یمنعہ من دخول الجنت الا یموت، تو اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی مگر یہ کہ وہ مر جائے. یعنی مرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیے پڑھنے سے مراد تلاوت کرنا نہیں ہے، یہ بار بار یاد رہے گی. جتنی بھی فضیلت آئی ہوئی ہے، یہ جو آپ کے لوگ ہیں نا وہ آپ کو اصل میں کچھ اور تھماتے ہیں. آپ جانتے ہیں بچوں کو خاموش کرانے کے لیے کیا ہے، آپ لمچوس دے دیتے ہیں، کچھ دے دیتے ہیں. یہی لوگ جو آج کل بابا لوگ ہیں اور جو بہت سارے علماء وہ آپ کو لمچوس دیتے ہیں، اور جیسے کہہ دیا آپ کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ اور یہ آیت الکرسی پڑھ لو فرض نماز کے بعد تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. جو آیت الکرسی پڑھے اس کو سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے. آپ پڑھ رہے ہیں، آپ جان ہی رہے آیت الکرسی بھی کیا ہے، تو ان کے لیے کیا ہے، ثواب تو ہے لیکن وہ فضیلت جو ہے وہ ان کو قطعاً حاصل نہیں ہوگی. آگے انشاءاللہ یہ بات آ بھی رہی ہے، تو اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھا لیجیے کہ جتنی بھی چیزیں کہی گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھنے والے ہو، جاننے والے ہو. ایک آدمی کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ، جانتا ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جانتا ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ زبان سے کہتا لا الہ الا اللہ، اور عملی طور پر وہ اللہ کے علاوہ غیروں سے بھی کیا ہے، طلب کر رہا ہوتا، مانگ رہا ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس لیے یہ چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ایک حدیث اور ذکر کی جاتی ہے جس کو امام طبرانی نے اپنی کبیر میں ذکر کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے حسن اور کچھ لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے. اس لیے یہ علم آپ کے بات وہ یہ ہے کہ جس نے فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا تو دوسری نماز تک وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے. یعنی مغرب میں پڑھا تو عشاء تک اللہ کی حفاظت میں، عشاء میں پڑھا تو فجر تک اللہ کی حفاظت میں. لیکن اس روایت کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور ضعیف ہونا ہی زیادہ راجح ہے. اس سلسلے میں ایک اور حدیث ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہوئی ہے، مستدرک الحاکم میں ہے اور امام طبرانی نے کبیر میں ذکر کیا، اور روایت صحیح درجے کی ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک باغیچہ تھا جہاں پر کھجور وغیرہ سکھائی جاتی تھی، تو ڈیلی وہاں سے کھجوریں کم ہوتی جا رہی ہیں.
یعنی رکھی ہوئی ہے اور کم ہوتی جا رہی ہے، ہر دن کم ہوتی جا رہی ہے. فحرسہ ذات لیلۃ، ایک رات انہوں نے پہرے داری کی کہ آخر کھجور کیوں کم ہو رہی. تو ایک رات انہوں نے پہرا دیا. جو پہرا دیا تو ایک نوجوان بچے کو انہوں نے پکڑا کہ وہ آیا اور لے کر کے جا رہا ہے، آیا اور لے کر کے وہ جا رہا ہے. سلام اس کو کیا، اس نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد پوچھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ من انت، تم کون ہو، جنی ام انسی، انسان ہو یا جنات ہو. تو کہا کہ نہیں میں جنات ہوں. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، دیکھا تو اس کا ہاتھ کتے کی ہاتھ کی طرح تھا، اس پہ بال وغیرہ تھے، انتہائی طاقت اور قوت والا تھا. بہرحال اس نے اپنی طاقت وغیرہ کی ساری بات کہی. جو چیز اس نے بتایا اس جن نے کہ اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے، یعنی جو میں مال کو کم کر رہا ہوں، یا کوئی بھی آدمی مال رکھ دیتا ہے اور کوئی دوسرا لے کر چلا جاتا ہے، تو اس سے طریقہ بچنے کا یہ ہے کہ جناتوں سے اگر آپ اپنی حفاظت چاہتے ہیں اپنے مال کی، تو صبح و شام تین مرتبہ کیا ہے یہ دعا پڑھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. 3 مرتبہ کی قید دوسری روایت میں ذکر کی گئی، یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر یعنی من قال حین یمسی اجیر منا حتی یصبح، کہ اس جنات نے کہا کہ جس نے آیت الکرسی صبح میں پڑھ لی تو شام تک وہ ہم سے محفوظ ہو جاتا ہے، شام میں پڑھ لیا تو صبح تک ہم سے محفوظ ہو جاتا ہے. پھر ابی بن کعب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پورا واقعہ ذکر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبیث نے تم سے درست اور صحیح بات کہی ہے، یعنی اس کی بات یہ صحیح ہے لیکن وہ آدمی کیا ہے، وہ جنات کیا ہے، وہ اچھا نہیں ہے. تو اس طریقے سے آیت الکرسی کی یہ بات فضیلت آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے. اور بات وہ چیزیں جو اس کے متعلق ذکر کی وہ ثابت نہیں ہے. صحیح طور پہ جو ثابت ہے قرآن کی سب سے عظیم آیت نمبر 1، نمبر 2 رات میں اسے پڑھ کر کے سویا جائے، یا اسی طریقے سے صبح شام پڑھا جائے تو جنات اور شیطان وغیرہ سے حفاظت ہے. نمبر 4 فرض نمازوں کے بعد اسے پڑھا جائے. یہ وہ فضائل ہے جو ثابت ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ عرش کے نیچے سے آئی ہے، یا اسی طریقے سے قرآن کا چوتھائی ہے، یہ ساری روایات انتہائی ضعیف ہے، صحیح طور پر ثابت نہیں. البتہ یہ ہے کہ یہ بڑی فضیلت والی آیت ہے، اسے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے. اب جو اس آیت کی جو تفاسیر ہے، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، انشاءاللہ ایک ایک کر کے، یعنی جو 10 سینٹنس اور جملے ہیں، ایک ایک کر کے اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ آئندہ دنوں میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی آیت الکرسی کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا تو اس نے توحید کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیا. اس لیے اسی ایک آیت کے متعلق پوری ضخیم کتابیں لکھی گئی، عربی زبان میں، اردو زبان میں. اس ایک آیت کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، کتابیں علماء اور ائمہ نے لکھ رکھی ہے تاکہ یہ آیت الکرسی کو آدمی صحیح طریقے سے سمجھ لے جائے. انشاءاللہ رب العالمین ہم لوگ بھی اللہ کی توفیق سے کچھ حد تک سمجھنے کی کوشش کریں گے.